اور اسی سلسلے میں اس ٹرانسمیشن کا بھی آغاز کریں۔ اس پر ہمیں جو پلیٹ فارم پر کشمیر کی آواز کو اجاگر کر رہے ہیں تمام رہنما میں جوائن کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں مشال ملک جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے وہ ہمیں جوائن کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ غزالہ حبیب صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہے فرینڈ کشمیر انٹرنیشنل کی، ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں حریت رہنما ہیں عبدالحمید لون صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر سب سے پہلے جو جاننا چاہیں گے، ایک عرصے سے ہم کشمیر کی جدوجہد دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ بھارت کے ظلم کے خلاف نہتے کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سر یہ جاننا چاہیں گے کہ obviously 77 سال تو اس معاملے کو ہو گئے، لیکن جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا، اس کے بعد سے سیاسی جدوجہد میں کس طریقے سے تبدیلی آئی ہے اور کس طریقے سے بھارت وہاں پر ظلم تاحال ڈھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ بول نے ہمیشہ کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کو بلند کیا، وہاں پر بھارتی ظلم کو اجاگر کیا، اور آج کراچی کی اسٹوڈیو سے جب میں بات کرتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دن جہاں پاکستان بھر کا میڈیا بول سمیت کشمیریوں کے لیے آج تحریک آزادی کشمیر کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ 1947 میں بھارت نے جموں کشمیر کے اندر سری نگر ایئرپورٹ پہ اپنی فوج اتاری اور اس کے بعد غیر قانونی تسلط قائم کیا، اور 77 سال ہو گئی ہیں کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور 6 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو وہی ہندوستان نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی، پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر آئے اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو پلبسائٹ کا حق دیا جائے گا، مگر وہ وعدہ نہیں نبھایا گیا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا بھی کردار بڑا مایوس کن رہا، جو ہماری قراردادوں کا ضامن بھی ہے، ہمارے حق خود ارادت کا ضامن بھی ہے، وہ بھی اس مسئلے کو سلجھانے میں ناکام رہا ہے۔ تو وہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 77 سال ہو گئے ہیں اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، جموں کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو ختم کیا، اس کے بعد وہاں پر یکسر حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جموں کشمیر ایک جو مسلم اکثریتی علاقہ، اس کے مسلم تشخص کو ختم کر کے وہاں پر ہندوتوا نظریے کو جو ہے نا وہ فروغ دینا چاہتا ہے، جہاں پر 50,000 مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں پر ہمیں صبح سوریہ نمسکار پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر گیتا اور بھگوت ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، دینیات اور خلفائے راشدین کے حوالے سے جو سیلیبس میں ہمیں اس سے پہلے پڑھایا جاتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے مذہبی حقوق ہیں وہ بھی سلب کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے نام پہ مختلف پلیسز جو مقامات ہیں ان کو تبدیل کر کے RSS کے اور ہندوتوا لوگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، اور وہ جموں کشمیر کی جو مسلم اکثریت علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ ہندو توا بنانا چاہتا ہے۔ تو وہیں آج ہم دنیا بھر میں جہاں مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی باور کرا رہے ہیں بھارت سمیت کہ ہم اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ چونکہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ایک ہمارا پیدائشی حق ہے۔ حالانکہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی کو اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، اور اس وقت ریاستوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، چونکہ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اور اس وقت پھر ڈوگرا سامراج، ہندوتوا سامراج اور برٹش نے مل کے سازش کی، اور جہاں آج 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس آزادی کی تحریک میں قربان ہوئے ہیں، اور ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ یہاں کے عوام کو، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ نظریاتی طور پہ ہم پاکستانی ہیں، تو لہٰذا یہ نظریہ کی جنگ ہے جہاں قائد اعظم کی سوچ صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور شیخ عبداللہ اور جو دوسرے وہاں لوگ تھے ان کے پوتے بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی سوچ غلط تھی، عمر عبداللہ ہو یا محبوبہ مفتی، اور جو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کیا، وہ بھی کل عبرت کا نشان بنے۔ تو لہٰذا جموں کشمیر کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور جموں کشمیر کے عوام کی عموم کو ان کی منشا کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ ہندوستان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے، اس کے بنیادی فریق ہیں ہم کشمیری ہیں۔ تو لہٰذا جب تک نہ آپ کشمیریوں سے پوچھیں گے، جب تک نہ آپ اس بنیادی فریق سے پوچھیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پورا حل سامنے آ سکتا ہے۔ بالکل اس طرح کوئی پورا حل سامنے نہیں آ سکتا، اور یقینی طور پہ ایک لمحہ فکری ہے لون صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔